لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام وأشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين لفظ المعجل والرسول المسجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وحرمات المصطفين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. پیدا گرامی پروردگار کا ارشاد گرامی ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا. بے شک ہمارا پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہدایت راستہ ہموار کرنا، ہادی بنانا ہمارا کام ہے. اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم شکران نعمت کرو یا کفران نعمت کرو. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے ہدایت کا راستہ مختلف انداز سے مقرر کیا ہے، معین کیا ہے. جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک 1,24,000 انبیاء کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے جو دنیا میں بھیجا، اور اس کے بعد 12 اماموں کو ان کا جانشین بنایا اور ان کو وصی رسول بنا کر بھیجا تاکہ ہدایت کے راستے کو آگے بڑھاتے رہے. کبھی اللہ نے کتابوں کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے جو ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، توریت، انجیل، زبور اور اسی طریقے سے صحیفے جو جناب موسیٰ اور جناب ابراہیم علیہ السلام اور دیگر نبی کے لیے جو ہے صحیفے آئے تھے. اور اس کے بعد جو ہے آخری کتاب جو آسمانی کتاب قرآن کریم ہے، اس کے ذریعے ہدایت کا راستہ دکھایا ہے. سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک واحد کتاب ہے، قرآن کریم. اس کو ظاہر سی بات ہے غور سے پڑھنا اور غور سے جو ہے اس کی طرف متوجہ رہنا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، یہ بہترین ہدایت کا راستہ ہے. ہم نے دین کو پہچاننا ہے تو قرآن کو بہرحال جو ہے اپنے ساتھ رکھنا ہوگا اور قرآن کے مطالب کو اپنے دل و دماغ میں برقرار رکھنا ہوگا. میں ایک جملہ عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن کوئی بھی آیت انسان اٹھا کر دیکھے، کوئی بھی ایک آیت، اور اس میں غور کرے، غور و فکر کرے کسی بھی ایک آیت میں، تو ہدایت کا کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے اس کے سامنے نظر ضرور آئے گا. ظاہر سی بات ہے شروع کی آیت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلا ہے، سورہ حمد ہے. ظاہر سی بات ہے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے. سورہ حمد کو سبع مثانی کا مطلب ہوتا ہے کہ 7 آیتیں اور 2 مرتبہ جو ہے نازل ہوئی ہیں. اس کو مکی بھی کہتے ہیں اور مدنی بھی کہتے ہیں سورہ حمد. اور اس میں سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے اس کو. اور سورہ فاتحہ کی جو ہے بڑی اہمیت ہے. یہ جو عام طور پہ آپ جو ہے سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ پڑھتے ہیں، اس میں ایک مصلحت پائی جاتی ہے.
نصیحت کیا ہے؟ سورہ حمد خود ایک سورہ ایسا ہے کہ جس کے پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. سورہ حمد پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح سورہ قل ہو اللہ ہے. سورہ قل ہو اللہ اگر 3 مرتبہ کوئی پڑھ لے گا تو ایک قرآن کا ختم قرآن کا ثواب ملے گا. تو اگر کوئی انسان جو ہے ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھتا ہے تو اس کو 2 قرآن کا ثواب ملتا ہے. یعنی آپ غور کریں، اس میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اہمیت جو بیان کی گئی ہے. اور اسی لیے اگر آپ غور کریں تو پورا قرآن جو ہے سمٹ کا جو آیا ہے سورہ حمد میں آ گیا ہے، مولا کا قول ہے. یعنی جو باتیں جو ہے سورہ حمد میں ہیں اس کی اہمیت بہرحال سمجھنے اور غور کرنے کی بات ہے. اور سورہ حمد جو ایک ایسا سورہ ہے جس کو ہم دن بھر میں اگر نمازیں پڑھتے ہیں، اگر مثال کے اوپر جو ہے یعنی 5 وقت نماز پڑھتے ہیں ہم، تو کم از کم ہم 5 وقت نماز پڑھنے میں اگر غور کریں تو ہم جو ہے 2 مرتبہ ہر نماز میں سورہ حمد پڑھتے ہیں. جب 2 مرتبہ سورہ حمد پڑھتے ہیں تو 10 مرتبہ دن بھر میں ہم سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں. اور سورہ حمد کی جب تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں ہدایت کے بڑے پہلو جو ہے نظر آتے ہیں خود سورہ حمد میں. مولا نے کہا کہ پورا قرآن سمٹ کر آیا تو سورہ حمد میں سمٹ گیا ہے. اور پورا سورہ حمد سمٹا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمٹ گیا ہے. اب بسم اللہ کی اہمیت آتی ہے. اسی لیے جو ہے اگر آپ غور کریں تو میں نے جو ایک حدیث آپ کے سامنے نقل کی تھی چند دن پہلے کسی محلے میں کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں. ان 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھتا ہے، بلند آواز سے پڑھتا ہے. تو ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی اہمیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت جو ہے اگر اندازہ آپ لگانا چاہیں تو اسی سے لگائیں کہ پورا قرآن سمٹ کر آیا تو سورہ حمد میں سمٹا ہے، اور سورہ حمد سمٹ کر آیا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سمٹ گیا ہے. یعنی پورے قرآن کا نچوڑ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سمٹ کر آیا ہے تو بائے بسم اللہ میں سمٹ کر آیا مولا فرمایا. اور بائے بسم اللہ کے نیچے جو نقطہ ہے مولا کہہ رہے میں ہوں، انا نقطۃ تحت الباء، میں جو وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے موجود ہے. تب آپ غور کریں کہ پورا قرآن سمٹ کر آیا تو بائے بسم اللہ میں، اور بائے بسم اللہ کے نیچے جو نقطہ ہے وہ مولا ہے. یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ پورا قرآن اگر سمٹ کر آ گیا تو ایک نقطے میں سمٹ کر آیا ہے. اور اگر اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ پورا قرآن سمٹ کر آیا تو علی ہے، علی. اور علی کی تفسیر اگر کی جائے گی تو پورا قرآن آپ کے سامنے نظر آ جائے گا. یعنی غور کرنے کی بات ہے کیوں ایسا کہا گیا، کیوں ایسی فضیلتیں بیان کی گئی. اس لیے کہ آپ قرآن کو جو ہے بغیر علی کے، بغیر اہل بیت کے سمجھ نہیں پائیں گے. لب و لہجہ قرآن کو صرف اہل بیت بتا سکتے ہیں. لہجہ قرآن کیا ہے، کس لہجے میں قرآن کو تو آپ سے کر رہا ہے ہم تو آپ نہیں جانتے نا، لیکن اہل بیت جانتے ہیں جن کے سامنے تمام قدر باتیں آیا اور روشن ہیں. جو اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے وہ ان تمام افراد کو علم غیب عطا کر کے جو ہے اس دنیا میں بھیجا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے پاس علم غیب ہے تو غور کرنے کی بات ہے کس بنیاد پر ہم کہتے ہیں. ہم اسی بنیاد پہ کہتے ہیں، ہم اللہ کے مقابلے میں نہیں کرتے، ہم اللہ کے ماتحت کہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ اہل بیت اللہ کے مقابلے میں علم غیب رکھتے. نہیں، جتنا اللہ نے انہیں علم عطا کیا ہے، لیکن دینے والا کون ہے؟ پروردگار. تو جب ہم یہ ذہن میں رکھتے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت اطہار کو جو علم عطا ہوا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوا ہے، تو بہرحال جو ہے اللہ نے ان کو اس طرح بنا کر دنیا میں ہادی بنا کر بھیجا ہے تاکہ ہدایت کے راستے پر ہم چلیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں. اور یہی مسئلہ ہے
کہ جب ہم اس طرح سے عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہو سکتا. شرک اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے مقابلے میں کوئی کام انجام پائے، اللہ کے برابر میں کسی کام کو رکھا جائے. ہم اللہ کے برابر نہیں رکھتے، ہم کہتے ہیں اللہ مالک کائنات ہے، اہل بیت کا خالق ہے. جب اہل بیت کا خالق ہم نے اللہ کو کہہ دیا تو اب شرک کہاں ہو گیا؟ تو عالم الغیب و شہادہ پروردگار ہے اور ان تمام افراد کو علم غیب عطا کر کے بھیجا ہے، جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے. لدنی، علم لدنی اس طرح سے ہے کہ اللہ نے نبی کو علم عطا کیا، نبی نے علی کو علم عطا کیا، علی نے حسن علیہ السلام کو جو علم عطا کیا. یہ سلسلہ پورا جو ہے آخر تک پہنچتے پہنچتے آخری امام تک پہنچا ہے. اس میں اہم پہلو ہے جس کی طرف ہمیں اپنے چھوٹے بھائیوں کو اور چھوٹے بچوں کو جو ہے سمجھانے کی ضرورت ہے. تربیت ہماری ذمہ داری ہے، تعلیم ہماری ذمہ داری ہے. ظاہر سی بات ہے کہ شہزادی نے یہی تو بتایا ہے ہم کو. طریقہ شہزادی کا کیا تھا تربیت کا؟ آپ غور کریں کہ شہزادی باقاعدہ امام حسن علیہ السلام جب چھوٹے کم سن تھے تو جب وہ آتے تھے مسجد سے تو شہزادی فوراً پوچھتی تھے بتاؤ نانا نے آج بیان کیا دیا. پہلی بات یہ ہے تربیتی پہلو ہمیں اہل بیت سے سمجھ میں آتی ہے کہ آخر کیسے تربیت کا یعنی پہلو ہمارے سامنے ہونا چاہیے. یہی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اہل بیت اطہار نے طریقہ بتایا ہدایت کا، ہمیں راستہ پہ چلنے کا طریقہ بتایا ہم کو. تب آپ دیکھیں پورا خطبہ جو ہے امام حسن علیہ السلام جو ہے شہزادی اپنی ماں کو بتاتے تھے، جو بتاتے تھے پورا. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک دن امام علی علیہ السلام جو ہے مسجد سے پہلے آ گئے صرف یہ دیکھنے کے لیے ان کا بیٹا جو ہے کس طریقے سے تمام مسائل کو بیان کرتے ہیں. دیکھنے کے لیے وہ پہلے آ گئے، پردے کے پیچھے جو ہے مولا کھڑے ہوئے ہیں. امام حسن علیہ السلام آئے، مادر گرامی نے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ آخر کیا نانا نے بتایا تھا آج؟ اب وہ تھوڑا شروع کیا بتانے کے لیے، پھر ایک دم رک گئے. کہا بات کیا ہے؟ کہا مجھ سے زیادہ عالم جو ہے اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے. یعنی وہ پردے کے پیچھے مولا ہے، لیکن یہ احساس پیدا ہو گیا. اب اس سے اندازہ کیا آپ لگائیں گے کہ اللہ نے ان تمام افراد کو بچپنے سے معصوم بنایا ہے، بچپنے سے جو ہے ان کو امامت کا درجہ عطا کیا ہے کہ ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ہم سے بڑا بھی موجود ہے. ایک صلوات پر محمد تو یہ سب تربیتی پہلو ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے. ہدایت کا راستہ اللہ نے اس طرح سے ہموار کیا ہے. اور یہی مسئلہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. اللہ فضیلت بیان کرتا ہے ان تمام افراد اہل بیت اطہار کی. بھائی ہم تو ہر شب جمعہ حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا. بھائی حدیث قصہ جو ہے معمولی چیز نہیں ہے. حدیث قصہ، یہ قصہ کہتے ہیں چادر کو، حدیث کہتے ہیں گفتگو، روایت. یہ جو چادر کی جو ہے بات ہے، چادر کا واقعہ ہے، وہ ہم جو ہے صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ گھر میں برکت ہو. ہم جو ہے کہ کوئی دکان کھولتے ہیں تو دکان کھولنے سے پہلے جو ہے ہم حدیثہ پڑھتے ہیں تبرکاً، جہاں پہ جو ہے اہل بیت کے فضائل کا تذکرہ ہوتا ہے. حدیث کے ساتھ جو ہے سمجھنے کا مطلب اس میں فضائل اہل بیت کا تذکرہ ہے. اب آپ دیکھیں اس میں ہم تو پڑھ لیتے ہیں اور پڑھنے کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ ہم نے یعنی ذہن میں رکھ لیا کہ ہاں برکت ہو گئی. ہاں بالکل برکت ہو گئی، برکتیں نازل ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ حدیث کے سامنے تربیتی پہلو کیا ہے. تربیتی پہلو دیکھنا ہے. آپ جو ہے یعنی حدیث کا ترجمہ اگر پڑھ گیا، ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کر کے تیز آگے بڑھا رہا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہمیں نہیں لینا ہے، اصل موضوع کی طرف جو ہے آگے بڑھنا ہے. کہ آپ غور کریں واقعہ یوں ہے، نبی آئے، میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، چادر شہزادے نے دیا، چادر کے نیچے جو ہے نبی چلے گئے.
اس کے بعد امام حسن علیہ السلام آئے جو کمسن ہے، کہا مادر گرامی آپ پر سلام ہو. اب آپ دیکھیں پہلا جو ہے درس ہمیں دیا جا رہا ہے سلام کا، کہ بچہ جو ہے باہر سے جو ہے امام آ رہے ہیں، کمسنی کا عالم ہے، آ رہے ہیں اپنی ماں کو پہلے سلام کر رہے ہیں. تو ہمیں بچپنے سے سلام کی طرف جو ہے درس سلام کی طرف متوجہ کرنا، سلام کی اہمیت بتانی چاہیے ہم کو. بھائی سلام کی اتنی اہمیت ہے، اگر آپ غور کریں، جو میں اکثر یہ کہہ دیتا ہوں کہ سلام کے 70 ثواب ہیں، 70 ثواب ہے سلام کے. اور اخلاقی پہلو کی شروعات ہی سلام کے ذریعے ہوتی ہے. اگر کوئی بڑھ کے سب سے پہلے سلام کر لیتا ہے تو ہر آدمی کہتا ہے دیکھو کتنا اچھا انسان ہے کہ جب بھی دیکھتا ہے سلام کرتا ہے. یہ ایک مزاج جو ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہے. اور کچھ گھرانے میں ایسا بھی ہوتا ہے جیسے بچہ صبح اٹھتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا تم جو ہے کہتے ہیں ابا کو سلام کرو، اپنے بھائی کو سلام کرو، اپنی بہن کو سلام کرو. تو یہ جو ہے تربیتی پہلو ہے کہ بچپنے سے سکھایا جا رہا ہے سلام کو. لیکن بعض لوگوں کے مزاج یہ بنا رہتا ہے میں کیوں کروں سلام، میں تو امامت رکھے ہوں تو پہلے سلام کرو بھائی، میں تو بڑا آدمی ہوں، میں چپ چاپ بیٹھا رہوں گا جب تک آپ سلام نہ کریں. وہ مزاج ہے. بھائی نبی کے سے بڑھ کر جو ہے دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ نبی کا ہے، آخری نبی کا مرتبہ ہے اللہ کے بعد، اور کسی کا مرتبہ نہیں ہے. اللہ خالق کائنات ہے، نبی کا بھی خالق ہے، اور یہ نبی جو ہے اللہ کے بعد ان کو جو ہے منزلت حاصل ہے، کسی اور کو منزلت اتنی حاصل نہیں ہے. وہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہو یسلم علی الصغیر والکبیر. نبی کیا کرتے تھے؟ چھوٹوں کو بھی سلام کرتے تھے، بڑوں کو بھی سلام کرتے تھے. ہم کیا ہیں بڑوں کے سلام نہیں کر پاتے، چھوٹوں کی تو بات چھوڑ دیجیے آپ. یہ مزاج بدلنے کی ضرورت ہے، نبی کی سیرت کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں نبی کتنے یعنی مہربان تھے. ایک مطلب کا واقعہ ہے کہ درمیان میں بات آ گئی، یہ بھی سب تربیتی پہلو ہے جس پر توجہ ہمیں کرنی چاہیے. نبی ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک چھوٹی سی بچی آئی اور آنے کے بعد نبی کے انگلی کو پکڑ لیا، پکڑ کے جو ہے اپنی طرف کھینچنے لگی. نبی بھی جو ہے پیچھے پیچھے جدھر جو ہے بچی لے کے جا رہی ہے پیچھے لے جا رہے ہیں. بچی اپنے گھر تک پہنچی اور نبی کا ہاتھ چھوڑ کر وہ گھر کے اندر چلی گئی. نبی پھر آ گئے اپنے جہاں جا رہے تو جانے لگے. تو اصحاب نے پوچھا یا نبی اللہ دیکھیے ان کا کیا نتیجہ نکلا؟ بچی آپ کی انگلی پکڑ کے جائے لے کے گئے اور گھر میں چلی گئی، گھر میں چلی گئی، آپ کو ایسے چھوڑ دیا. کہا نہیں، میں نے ایک بچی کا دل رکھا ہے، بچی کو میں نے خوش کیا ہے، اس سے بڑھ کے کیا ثواب ہو سکتا ہے؟ ہم کیا ہے بچی کو ڈانٹ دیں گے، ہڑو چلو ہڑو، تو کہاں پہ کروں؟ مزاج بتایا جا رہا ہے کہ نبی جو خلق عظیم کے مرتبہ فائز ہیں، اخلاق حسنہ کے جو مالک ہیں. قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول خدا میں جو ہے نمونہ عمل ہے، اس میں حسنہ ہے. تو اب تربیتی پہلو کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے. ہدایت کا راستہ جو ہے ہموار کیا گیا ہے، اور اسی لیے آپ غور کریں کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے ہی جو ہے امام آئے مادر گرامی کو سلام کیا، پہلے سلام کا جواب مل گیا، مادر گرامی نے سلام کا جواب دے دیا. اب جو ہے امام کہہ رہے ہیں، یعنی امام حسن صاحب جو کمسنی کا عالم ہے، کہہ رہے ہیں کہ مادر گرامی میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کہاں وہ جو ہے چادر کے نیچے ہے، جاؤ جائیے. اب وہ جو ہے نبی کے پاس پہنچے، چادر کے پاس پہنچے. اب دیکھیں یہاں بھی ایک پہلو ہمیں دکھایا جا رہا ہے تربیتی. جا کے جو ہے پہلے نانا کو سلام کیا، نانا کو سلام کیا. ہمارے مزاج کیا ہے؟ پتہ چل جائے چھوٹے بچے کو کہ نانا آئے ہوئے ہیں، فوراً کیا ہے وہ خود ایسے چلے جائیں گے کمرے میں، ہے نا، کمرے میں چلے جائیں گے اور جا کے نانا کی گود میں بیٹھ جائیں گے. لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کو تربیتی پہلو کا اشارہ کیا جا رہا ہے.
نانا کو سلام کیا، جواب سلام ملا. پھر کہا نانا جان کیا میں چادر کے نیچے آ سکتا ہوں؟ اجازت دی. نبی نے جب اجازت دی تب جو کہتے ہیں وہ چادر کے نیچے گئے. ٹھیک، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ جب تک جو ہے اجازت نہ مل جائے کسی کے کمرے میں کسی کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں تربیتی پہلو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر گئے ہوئے ہیں اور آپ نے جو ہے باہر سلام کیا اور آپ سے کہا گیا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ اگر جو ہے اجازت نہ ملے اندر جانے کے لیے تو آپ پلٹ آئیے، آپ جو ہے ناراض نہ ہوئیے. قرآن کہہ رہا ہے کیونکہ تو تربیتی پہلو میں قرآن سے سمجھ میں آئے گی بات بھائی. اس کے بعد کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام آئے، کہ وہ بھی کم سن ہے. آ کر ماں کو سلام کیا، سلام کا جواب ملا، کہا کہ میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. آپ یہیں سے فضیلت کو سمجھیے. یہ نہیں کہا کہ اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اور اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا انہوں نے. کیا کہا؟ میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. آپ یہیں سے جو ہے کہتے ہیں پہلو دیکھیے، یعنی جو خوشبو نبی کی وہی خوشبو جو ہے امام حسین السلام کی ہے. اس کا امام حسین السلام پہنچے، وہی سلسلہ. پھر جب علی علیہ السلام آئے، مولا کائنات پہنچے، تب بات کیا، دروازہ کھلا، پھر کہا کہ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، سلام کیا. یعنی بنت رسول آپس سلام ہو. اب یہ بھی ایک تربیت کا پہلو ہے. ہمارا کیا مزاج ہے؟ ہم تو شوہر ہے بھائی، ہم اپنی بیوی کو سلام کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے، جبکہ شریعت یہ کہہ رہی ہے جب بھی گھر میں داخل ہو جاؤ، شریعت یہ کہہ رہی ہے جب بھی گھر میں داخل ہو جاؤ پہلے سلام کرو. اور اگر جو ہے گھر میں کوئی نہ ہو نا، یہ بھی جگہ موجود ہے، گھر میں اگر کوئی نہیں ہے تب بھی سلام کرو. ایک بتایا جاتا ہے کہ عبادت کے پہلو کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ سب عبادت ہے بھائی. جب انسان سوچ سمجھ کے کام انجام دے گا تو عبادت الہیہ ہے. اس کے بعد جلدی آپ کے سامنے، کیونکہ بات جو ہے دل آگے بڑھ گئی، بات میں درمیان میں لے آیا صرف اس لیے تاکہ اپنے چھوٹے بھائیوں اور چھوٹے بچوں کو جو ہے سمجھایا جا سکے کہ آخر کیسے میں زندگی بسر کرنی ہے. جب تک ہم بچپنے سے جو ہے سلسلے کو آگے نہیں بڑھائیں گے تب تک صحیح معنوں میں جو ہے ہماری تربیت جو ہے نہیں ہو سکتی. اور یہ سب جو ہے ذمہ داری ماں باپ کی. اسی لیے ماں کا مرتبہ اعلیٰ ہے. کیوں ماں کا مرتبہ اعلیٰ ہے؟ کیونکہ ماں ہے جو بچوں کو سنبھالتی بھی ہے اور حفاظت بھی کرتی ہے اور نتیجے میں تربیت کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے. تربیتی پہلو جو ہے ہمیں توجہ کرنے، ہدایت کا راستہ ہے نا، ہدایت کا راستہ ہموار اللہ نے کیا ہے، ذریعہ بنایا باقاعدہ ہدایت کے راستے میں چلنے کے لیے. بہرحال مولا پہنچے، سلام کیا، جواب سلام ملا. تو نبی نے یہ کیا کہا؟ مولا نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ اپنے بھائی اور اپنے دونوں بیٹوں کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخر جو ہے جو نبی کی خوشبو ہے وہی ان تمام افراد کی خوشبو ہے. پھر اس کے بعد جو ہے مولا کرام بھی جو ہے اجازت دے کے اندر داخل ہوئے، مطلب ایک چادر کے نیچے گئے. اس کا جو ہے شہزادی فاطمہ بھی گئی، پانچوں تر اکٹھا ہو گئے. اب اکٹھا جب ہو گئے تب آپ دیکھیں کہ یہ سب تربیتی پہلو پر ہم نے اشارہ کیا. ایک بات اور جلدی سے بات کو آگے بڑھا دیں. یہ جب پانچوں تر اکٹھا ہو گئے تو ایک نور ساطع ہوتا ہے. آسمان والے کہتے ہیں یہ لوگ ہیں کون؟ یہ نورانیت کہاں سے پھیل رہی ہے اور یہ نور یہ کہاں ساطع ہو رہا ہے؟ تب اللہ نے جو فرشتوں کو خطاب کیا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ فاطمہ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے والد گرامی ہیں، ان کے بچے، اور یہ پانچوں تن کے لیے جو ہے آیت تطہیر جو ہے نازل ہوئی. یہ آیت تطہیر ہمیں بتاتی ہے، ان کی پاکیزگی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، ان کی طہارت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، ان کی عصمت کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہ آیت کریمہ.
انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت جو ہے آیت تطہیر فقط ان افراد کے لیے ہے. تو اب ہمیں سمجھنے ادھر کہ فضیلت جو اللہ بیان کر رہا ہے تو اللہ نے ان کو عصمت و طہارت دے کر بھیجا ہے, معصوم بنا کر بھیجا ہے. بچپنے سے یہ سب کے سب امام ہیں, بچپنے سے جو ہے ان کو فضیلت حاصل ہے. ورنہ کیا ہے بتائیے. اچھا مولا کرام 3 دن کے ہیں, 3 دن کے 3 دن کے ابھی دنیا میں آئے ہیں, 3 دن کے. جیسے ہی نبی کے ہاتھ میں پہنچے, نبی نے سے کہا کہ نبی نے کہا پڑھو, پڑھیے. جیسے کہا پڑھیے تو نبی مولا نے کہا کہ کیا پڑھوں؟ توریت, انجیل, زبور, تمام چیزیں. بہرحال اس کا توریت پڑھی, انجیل, زبور, قرآن کریم تلاوت کی نا. ابھی 3 دن کے ہیں. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ نے ان کو فضیلت دے کر بھیجا ہے, ان کو مرتبہ دے کر بھیجا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے جب بچپنے سے اتنی فضیلتیں موجود ہیں تو کیا کہنا ان کے یعنی اعلیٰ یعنی فضیلت کو, اتنی بڑی فضیلت ہے. اور نبی نے یہاں تک کہہ دیا تم نے جو ہے انجیل کی تلاوت کی صاحب انجیل سے بہتر, زبور کی تلاوت کی صاحب زبور سے بہتر. تو یہ تمام کتابوں کے بارے میں بتایا کہ اس کے جو صاحب ہے, صاحب زبور, صاحب توریت, صاحب انجیل سے بہتر تم نے تلاوت کی. لیکن جب قرآن کی تلاوت کا معاملہ آیا اب اس میں غور کرنا چاہیے. تو قرآن کی تلاوت جب کی علی نے تو فوراً نبی نے کہا کہ آپ نے قرآن کی جو تلاوت کی ہے ایسی کہ جیسے میں کرتا ہوں. یعنی اب یہی میں جو ہے سب سے پہلے دنیا والوں کے سامنے بتا دیا کہ نفس رسول ہے کون. بھائی نفس رسول ہے کون؟ یہ مولا کائنات ہے جو نفس رسول ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے یعنی ان کو اتنی فضیلت حاصل ہے کہ میدان مباہلہ میں اگر لے کے گئے ہیں تو مولا کائنات کو لے کے گئے ہیں. اگر میدان مباہلہ میں لے کے گئے ہیں مقابلے کے لیے تو شہزادی فاطمہ کو لے کر گئے ہیں. مباہلہ میں اگر لے کے گئے ہیں تو حسنین کو لے کے گئے ہیں. یعنی یہ 5 دن میدان مباہلہ میں پہنچے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جنگ جو تھی وہ صداقت اور جھوٹ کی تھی. کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. اور یہ صداقت کے پیکر تھے, ایسے صداقت کے پیکر تھے, صادق تھے, جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یعنی تم جو کونوا مع الصادقین, تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب صادقین یہی تو لوگ ہیں کہ دشمن بھی جو ہے یعنی سرنڈر کر دیتا ہے اپنے کو جو کہتے ہیں باقاعدہ مغلوب ثابت کر دیتا ہے کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں. دشمن بھی, اور کہتا ہے کیا, دشمن کیا کہتا ہے اب ان سے مقابلہ ہم نہیں کر پائیں گے. ہم ایسی شخصیتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ جب اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. تو آپ کون کیا یہ ہدایت کی راستہ اللہ نے ہموار کیا ہمارے لیے. 1,24,000 انبیاء, اس کے بعد جو ہے معصومین جو ہمارے ہیں یعنی باقاعدہ 12 امام اور شہزادی, ان سب کو ہماری ہدایت کے واسطے بھیجا ہے تاکہ ان کے مسائل کو, ان کے احکام کو, ان کی سیرت کو دیکھ کر جو ہے ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں. اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے واقعاً ہادی بن کر آئی ہے, اور یہ آخری کتاب ہے, یاد رکھیے گا. اس سے پہلے جو ہے جو کتابیں نازل ہوئی اب اس کی جو ہے کوئی خاصیت نہیں رہ گئی, کیونکہ یہ قرآن ہی ہے جس پر جو ہے کوئی عمل کرے گا تب وہ ہدایت یافتہ ہوگا اسی راستے پہ. اسی لیے آپ دیکھیں یعنی ماہ رمضان میں دعائیں پڑھتے ہیں, آپ کیا ہوتا ہے وَهُوَ الشَّهْرُ الَّذِي فَرَضْتَ الصِّيَامَ عَلَيَّ وَهُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ. آپ جو ہے ماہ رمضان میں ہر نماز کی جو دعائیں ہیں اس میں آپ دیکھیے کیا کیا گیا کہ ماہ رمضان ایسا ماہ رمضان ہے جس میں تو نے جو ہے قرآن کو نازل کیا ہے, اور یہ قرآن جو ہے ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہے. قرآن جو ہے حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے, حق و باطل میں فرق پیدا کرنے والا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن جب ہادی بن کر آیا ہے تو ہمیں تمام پہلوؤں کی طرف اشارہ کر رہا ہے. قرآن ہی کے ذریعے ہم عزاداری کی اہمیت بھی بیان کریں گے, قرآن ہی کے ذریعے اہل بیت کی فضیلتیں بیان ہوتی ہیں,
قرآن ہی کے ذریعے جو ہے اللہ کے بارے میں بیان ہوتا ہے، قرآن ہی کے ذریعے ہمیں جو ہے ما سلف یعنی پہلے جو واقعات گزر گئے ہیں ان کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جناب نوح کی اہمیت کیا تھی، جناب لوط کی اہمیت کیا تھی، جناب ابراہیم کی اہمیت کیا تھی، تمام کہتے ہیں انبیاء کے بارے میں جو قرآن میں تذکرہ موجود ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے، آپ دیکھو قرآن پڑھیے تو کم سے کم قرآن میں کہا گیا کہ تم نوح کو یاد کرو، دیکھو کہ کیسے انہوں نے جو ہے راستہ ہموار کیا تھا ہدایت کا۔ تمام چیزوں کو تو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ کیوں متوجہ کیا جا رہا ہے؟ یہی تو عزاداری ہے نا۔ عزاداری مطلب کیا ہے؟ ہم یاد کو باقی رکھتے ہیں، یاد کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ سب ہمیں قرآن کے ذریعے ملے گا۔ قرآن میں کہا گیا کہ تم یاد رکھو انبیاء کو، تم یاد کرو ان تمام کہتے واقعات کو۔ تو اسی طریقے سے ہم واقعات کربلا کو یاد رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ایک پہلو بیان کر کے اختتامی گفتگو، کیونکہ ائمہ طاہرین نے، ہمارے اماموں نے عزاداری کر کے ہمیں بتایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ کیسے زندگی بسر کرنی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ کیسے زندگی کو آگے بڑھانا ہے۔ لیکن ہم کیا ہے؟ ہم اہمیت نہیں سمجھ پاتے، ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ آپ غور کریں، یہ عزاداری ہمیں قرآن سے مل رہی ہے۔ عزاداری کی اہمیت قرآن سے ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن ہادی بن کر آئے، کیوں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی خشک، کوئی تر جو ہے ہی نہیں مگر ایک قرآن کریم میں موجود ہے۔ ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے عزیزوں، ہر باتیں، لیکن کون بتائے گا؟ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے۔ اہل بیت مفسر قرآن ہے، اہل بیت ہم کو بتائیں گے لبے لہجہ قرآن کو، کہ قرآن کا لہجہ کیا ہے، کس طرح گفتگو کرتا ہے۔ کیونکہ لہجہ جب چینج ہوتا ہے تو مطالب بھی چینج ہو جاتے ہیں، مطالب بھی بدل جاتے ہیں۔ اس میں کون ناسخ ہے آیت، کون سے منسوخ ہے، کون محکم ہے، کون متشابہ ہے، یہ سب کون بتائے گا؟ ہم بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ نہیں، ہم لوگ تو اتنا جانتے ہیں جتنا سیکھا ہے، لیکن یہ اللہ والے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو منتخب کیا گیا ہے، یہ ہم کو بتائیں گے کہ آخر قرآن میں ناسخ کہاں ہے، منسوخ کہاں ہے، محکم کون آیتیں ہیں، متشابہ کون سی آیتیں ہیں۔ ہم اپنی طرف سے تھوڑا قرآن کو سمجھیں گے۔ بجائے سے بات ہے کہ بہت سی باتیں ہیں جو انشاءاللہ جو ہے وقت ہے، جب انشاءاللہ 2-3 دن میں جو ہے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ آخر قرآن میں لب و لہجہ کے سمجھنے کے لیے، اور یہ عزاداری یاد دہانی کی بات ہے، یاد کرنے کی بات ہے۔ عزا معنی ہوتا ہے کسی واقعے کو یاد رکھنا، یاد کو برقرار رکھنا، اور قرآن نے ہم کو کہا ہے کہ یاد کرو، یاد کرو، یاد کرو، ذکر کرو، ذکر کرو، ذکر کرو۔ اور یہی ہے جناب زینب نے زندان شام سے رہا ہونے کے بعد سب سے پہلا قدم جو اٹھایا ہے وہ یہی کہا، بیٹا اب یزید سے کہہ دو ایک گھر خالی کرا دے تاکہ میں اپنے بھیا کا ماتم کر سکوں اور اپنے بھائی کا ماتم کر سکوں، کربلا کے واقعات کو بیان کر سکوں۔ عزیزو یہی تو ہوا کہ جناب زینب کے کہنے کے مطابق ایک گھر خالی کرایا گیا جہاں پر جناب زینب نے باقاعدہ عزاداری برپا کی ہے، واقعات کربلا کو بیان کیا ہے۔ یہ جناب زینب ہے جو کربلا کے واقعات، کربلا کی اہمیت کی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ جناب زینب نے عزاداری برپا کر کے ہمیں بتایا ہے کہ کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ عزاداری یعنی عبادت ہے، پروردگار کی عبادت ہے، کیونکہ ہم جو ہے اس کام کو انجام دے رہے ہیں جو اہل بیت عزادار نے کر کے ہم کو دکھایا ہے۔ اجرکم اللہ، حاضر کربلا کا وہ واقعہ جہاں پر لمحہ جو ہے صرف ایمان کا جذبہ پایا جاتا ہے، جہاں پہ جو ہے کربلا والے ایسے ہیں جو حسین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، حسین کے اشاروں کو سمجھ رہے ہیں، حسین کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، حاضر وہ وقت بھی آتا ہے جب جناب امام حسین علیہ السلام کے پاس جناب قاسم آ جاتے ہیں،
فضل جناب قاسم کا تذکرہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں جو ہے کربلا والوں کا تذکرہ کرنا ہے، ان کی ازاداری برپا کرنی ہے، تو ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں جو بنی ہاشم میں سے ہیں، چند افراد کا تذکرہ کرنا ہے۔ ہر ایک کا تذکرہ تو مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے کوشش یہی کی جاتی ہے کہ ہر ایک کا تذکرہ کیا جائے۔ جناب قاسم امام حسین اسلام کے قریب آئے، چچا جان ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے، چچا جان ہمیں بھی جو ہے دین کو بچانے کی اجازت دے دیجیے، راہ خدا میں قربانی کی اجازت دے دیجیے۔ جذبہ قربانی آپ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا قاسم تم تو میرے بھائیا کی نشانی ہو، میں تمہیں کیوں کر یاد دے سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے جملہ کہا، جناب قاسم کا اصرار بڑھا، لیکن اجازت نہیں مل رہی ہے، جب اجازت نہیں مل رہی ہے تو جناب قاسم واپس آ جاتے ہیں اور خیمے کے ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی جو ہے بیٹھے ہوئے تھے سوچ رہے تھے، فتویٰ یاد آیا، ان کے بابا امام حسن علیہ السلام نے کہا تھا بیٹا قاسم جب کوئی ایسا واقعہ پیش آئے، مشکلات کا سامنا ہو، تو یہ تعویذ ہے جو تمہارے بازوں میں باندھ دے رہا ہو، اس کو کھول لینا اور اس کے بعد اسی کے مطابق عمل کرنا۔ اب جناب قاسم تعویذ کو کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ لکھا ہوا تھا بیٹا قاسم کربلا میں نہیں رہوں گا، تم میری طرف سے اپنے چچا جان پہ قربان ہو جانا۔ اب وہ تعویذ لے کر جو ہے ام فروہ کے قریب پہنچے اور کہا مادر گرامی یہ تعویذ ہے۔ اب تو دیکھا ام فروہ نے فوراً پڑھ لیا، اور اس کے بعد حسین کی خدمت میں ام فروہ جناب قاسم کو لے کر پہنچتی ہیں۔ امام حسین اسلام نے جیسے بھائی کی تحریر دیکھی، آنکھوں سے لگایا، بوسہ لیا اور کہا بیٹا قاسم ارے تم تو وصیت نامہ لے کے چلے آئے ہو، ہاں بیٹا یہ تو بتا دو کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ جناب قاسم نے کہا الموت احلی من العسل، ارے موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے، شہد سے زیادہ مٹھاس کسی میں نہیں ہے۔ اسی نے تعبیر کی جناب قاسم نے کہا کہ شہد سے زیادہ شیرین ہے میرے لیے موت۔ عزیزو یہ ہے جذبہ قربانی، یہ ہے جذبہ ایمان۔ اب امام حسین علیہ السلام نے اجازت دے دی اور جناب عباس سے کہا بھیا عباس قاسم کو ذرا سوار کرو۔ اس کے بعد جب سوار کیا تو ایک کام جو امام حسین السلام نے کیا کہ گریبان کو چاک کر دیا، شاید اس یتیمی کا لحاظ کرے دشمن والے، لیکن کیا ہوا عزیزو؟ عجب منظر تھا۔ جناب قاسم مقتل میں پہنچے ہیں، جنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہاشمی خون تھا، بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے تھے، لیکن وہ وقت وہ بھی آتا ہے کہ چاروں طرف سے اور جناب قاسم کو گھیر لیا گیا، بڑھ بڑھ کے لوگ حملہ کرنے لگے۔ ایک مرتبہ آواز دی اے اے چچا جان خبر لیجئے حسین بڑھے۔ جیسے آگے بڑھے دشمنوں نے دیکھا، دشمن پیچھے ہٹ گئے۔ اب ادھر سے کیا ہوا کہ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے قاسم پامال ہو گئے۔ آواز دے چچا جان مدد کیجئے۔ حسین نے کہا بیٹا قاسم تمہارے چچا پر کتنا شوق ہے، تم مدد کے لیے بلاؤ لیکن مدد نہ ہو سکے۔ فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ